کہ شیعہ مذہب میں جب آپ کے متعلق خلیفہ دوم نے جا کے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، دروازہ ان پہ گرایا، تو تب علی نے ان کو ڈیفینڈ کیوں نہ کیا؟ کب میں نے کہا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا؟ ہاں جی، میں نے کب کہا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا بھائی؟ اچھا، آپ کا کیا جو ہے وہ ہے دلیل کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا؟ دیکھیں بھائی صاحب، ہاں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو انہوں نے جو حملہ کیا ہے تو غلط کیا نا؟ ہاں جی، نہیں، جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، لیکن اگر کسی نے وہاں پہ وہ موجود تھا اور اس نے بچایا نہیں ہے، اس نے 2 گنا غلط کیا۔ نہیں، اس بات کو مانتے ہیں؟ اچھا، میں مان رہا ہوں کہ جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا، میں مان رہا ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا اور جو اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ابھی سن لو، اب جواب آتا ہے، جواب آتا ہے۔ اچھا، میری بات مجھے مکمل کرنے دیں، میری بات مکمل کرنے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں کہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو غلط۔ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا جو بچا سکتا تھا، اس نے نہیں بچایا، اس نے غلط کیا؟ جس نے بھی نصرت نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کی، وہ کافر ہے، نہ صرف وہ اس نے غلط کیا بلکہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع نہیں کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے اور ایک نہایتی بہتان ہے ہم شیعوں پر۔ مشہور قول ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلوار اٹھانے سے روکا تھا، اس لیے انہوں نے دفاع نہیں کیا۔ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اوکے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کتاب سلیم، ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم جلد نمبر 2 یا قوم مقدسہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، سب کتاب سلیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ وہ حدیث ہے کہ ودعا عمر بالنار، عمر نے آگ بلایا، فاضرمها بالباب ثم دفعه، عمر نے آگ لے کے آیا، اس نے دروازے پہ آگ لگائی، دروازے کو دھکا دیا، فاستقبلته فاطمہ علیہ السلام وصاحب، فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے تھی، دروازے کے سامنے آ گئی تھی اور انہوں نے چیخا، یا ابتا یا رسول اللہ، اے میرے والد، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرفع عمر السيف وهو في غمد فوجع به جنبه، اس عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے اس سے بی بی سلام اللہ علیہ کو مارا ہے، ان کے ایلو کو، اور ان کو درد ہوا، تو فصرخت یا ابتا ابتا، تو انہوں نے بلند کی آواز یا اپنے والد کو بلایا۔ پھر عمر نے مزید وہاں پہ بدتمیزی کی۔ اچھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا، یا رسول اللہ لبئس ما خلفك ابو بکر و عمر، تیرے بعد ابو بکر عمر نے بری طرح ہمارے ساتھ بہت دشمنی کی ہے۔ بی بی نے کہا، فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیب عمر، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اچل پڑے، انہوں نے ابو بکر کے عمر کے گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا، ثم نطرہ فصرعہ، وہ اٹھا کے اس کو دے مارا زمین پر، ٹھیک ہے نا؟ ووجع انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا عمر کے، وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو قتل کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حکم کیا ہے کہ یہاں پر ہے، بھلے خود فرماتے ہیں، فقال والذی کرم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ یا ابن صحاق، اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے اس بدکارہ عورت کے لڑکے، لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پہلے مجھ سے وہ یہ وعدہ نہ لیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ حکم نہ ہوتا کہ میں تجھے قتل نہ کروں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو تو سمجھ، تجھے پتا ہوتا کہ تو کبھی میرے گھر میں داخل نہ ہوتا۔ تو عمر کو بھی پتا تھا نا اس بات کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم ان کے خلاف جنگ نہ کرو، تو اسی لیے وہ دلیری تھے، وہ آگ لے کے آئے، وہ اندر داخل۔ سن لو ختم، میں ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ فارسل عمر یستغیث، پھر عمر جو ہے وہاں سے امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو چھوڑ دیا، تو وہ اٹھ کے وہاں سے چیخیں مارنے لگا، کہا بچاؤ بچاؤ، فاقبل الناس حتى دخلوا، پھر اس کے مزید ساتھی آ گئے، 10 بھی، وہ تو ہزاروں کا فوج لے کے آئے تھے نا وہاں پہ، تو بہت سارے اس کے ساتھی آ گئے، کتنے زیادہ، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا۔ تو یہ کہنا بھائی کشیا کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے مدد نہیں کی ہے، بچایا نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ ابھی ہم آپ پہ تہمت لگا دینا، کوئی بڑا سے تہمت، آپ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ 4 ہیں، آپ کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں عقیدہ دنیا میں 4 اللہ ہیں، آپ کیا کہو گے؟ سی بات ہے، عقیدہ نہیں رکھتا، ہاں یہی کہیں گے عقیدہ۔ تو آپ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں نہیں دفاع کیا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے اپنے زوجہ کا جہاں تک ان کے لیے حلال تھا، اس سے زیادہ کہ وہ عمر کو قتل کریں، اس سے زیادہ ان کو اجازت نہیں تھی اس بات کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع
किया इस बात, ठीक है ना। आपका कॉल ये है कि उन्होंने दिफा किया। अच्छा, तो अब जो है ना बेसिक सी बात है, आप जो है आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी। अच्छा, मैं आपका एक किताब दिखाऊं, एक मिनट आपको एक किताब दिखा। एक मिनट, मुझे बात करनी थोड़ी सी, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप भी पढ़े लिखे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ जो है मैंने पढ़ा है। तो अच्छा, एक ना कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो है मैं अभी जो है आपके जो है कहीं आके आपके किसी टेबल को आग लगा दूं या आपके दरवाजे को आग लगा, तो आप उस आग से दूर हटेंगे या उस दरवाजे के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे कि आग लग रही? पहली बात तो ये। वो अगर लोग हमला कर रहे हैं, अगर हमला करने के लिए दाखिल हो रहे हैं ना, तो आप दरवाजे के पीछे जाएंगे ना, या उधर ना आ जाओ तो देखने के लिए? वो टाइम वो डिपेंड करता है, वो सब हर जगह एक तरह नहीं होता। मैं नहीं बोला हर जगह एक तरह नहीं होता भाई। किस तरह नहीं होता? देखें, वो इंसान का मुख्तलिफ है ना। मसलन कुछ चोर आ गए, मसलन चोर आ गए आपके दरवाजे पे हमला करना, तोड़ के आग लगा के वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं ना। हो सकता है एक दफा इजाजत, एक दफा शायद आपके लिए मुनासिब यही है कि आप जान बचा के वहां से निकल जाएं, क्योंकि चोर इतने ज्यादा हैं, वो आपको कत्ल करेंगे, वहां पे रुकने का कोई फायदा नहीं। ये मुख्तलिफ होता है हर इंसान का सिचुएशन। एक दफा शायद ये है कि आप दरवाजे की तरफ जाएं, भाई चोर को कहते हैं मैं आपको जानता हूं, आप कौन है, तू तो मेरा पड़ोसी है। दरवाजे के पीछे जाएंगे ना, वो चोर को पता है इसने मुझे पहचान लिया, वो चोर के निकल के भाग जाएगा, ठीक है। एक अभी मेरा दोस्त कल था, वो मुझे बता रहा था नौजवानी में मैं पिज्जा डिलीवरी कर रहा था। पिज्जा एक दफा पिज्जा का ऑर्डर आया ना, मैं पिज्जा लेके गया, 20-30 साल पहले का वाक़ा सुना रहा था अमेरिका में। पिज्जा लेके गया मैं इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में, मैं दरवाजा को खटखटा रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा। अभी मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है, मैं फिर गया, वो मुझे चोरी करने के लिए आया था। मैं फिर गया, मैंने देखा, मैं उसको पहचान गया, वो मेरे हाई स्कूल का लड़का। मैंने कहा फलानी तू कहाँ है यहाँ पे? हालांकि उसके साथ 4-5 उसके लड़के भी साथ थे। वो इसलिए आए थे, उन्होंने पिज्जे का ऑर्डर दिया कि मैं पिज्जा लेके आऊं, और जब मैं पिज्जा लेके आऊंगा तो मुझे वो पैसा मुझसे ले लेंगे ना, पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर के पास पैसे होते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं फिर गया हूं तो मैंने उसको पहचान गया, उसको पता नहीं था कि ड्राइवर मैं हूं, पिज्जा डिलीवरी के लिए मैं आता हूं। जब मैं वो टर्न किया, मैंने देखा फलानी जॉर्ज जो भी नाम था उसका, मैंने कहा आप कैसे हैं भाई, इधर क्या कर रहे हो? एक दफा वो चौंक गया, मैंने उसके चेहरे के तासुर से मुझे पता चल गया कि ये शख्स जो है मुझे लूटने के लिए आया था, और यहाँ पे ऑर्डर इन्होंने गलत दिया, मुझे चोरी, लेकिन वो चोरी नहीं कर सका, मुझसे पैसे नहीं उठा क्योंकि मैं उसको पहचान गया था। तो उसने वो बहाना करके वहां से निकल गया, चला गया, उसके दोस्त भी सब चले गए। तो एक दफा होता है ना, इंसान दरवाजे के पीछे जाता है, तो सामने वाले शायद शर्म करें भाई, क्या भाई मैं आपको जानता हूं, आप इधर चोरी के लिए आए, मेरे दरवाजे को जलाएंगे, तो वो भाग जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ होता है, हर जगह एक तरह नहीं होता, सिचुएशन मुख्तलिफ होता है। अच्छा, फिर आप मुझे ये बता दें कि अभी मैं आप जो है या आपके बाहर का दरवाजा है, तो मैं आगे उसको आग लगा देता हूँ, आप मुझे आके कहना चाहते हैं कि यार भाई अभी तुम्हारी मेरी बात हो रही थी, अब तुम आग लगाने चल आ गए, शर्म कराने के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो वो आप खुद आके बात करेंगे, अपने घर की किसी औरत को भेज देंगे कि जाओ बात कर? देखें, अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं दरवाजे पर, तो वहां पे लड़ाई का ज्यादा एहतराम है, ज्यादा एहतमाल है, क्योंकि अच्छा अब सुन लो बात सुनो, बेईमानी नहीं कर रहा भाई, सवाल देखे, अमीरुल मोमिनीन ऐसा मर्द है, ठीक है ना, अमीरुल मोमिनीन लड़ने की इजाजत नहीं, लड़ने की इजाजत नहीं, पैगंबर ने मना किया। बीबी सलामुल्लाह अलैहा, एक बात पे ओ भाई सुन लो ना प्लीज, मुझे बात करने दो, सवाल आपने किया, आप जवाब सुनो। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, वो आयत ततीर उन पे नाजिल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ चूमते थे, इज्जत करते थे, वाहिद बेटी है, ठीक है ना। अगर ये दरवाजे पे आती हैं तो इसका मतलब है कि हम जंग नहीं करना चाहते। अगर ये दरवाजे अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे आते हैं तो हो सकता है ऐलान जंग हो, ठीक है ना। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा आने की हिकमत क्या है, क्योंकि जो लोग दरवाजे पे आए हैं वो कोई अजनबी थोड़ी हैं, वो वही लोग हैं जो पिछले 23 साल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात करते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। उन सबको पता है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज तरीन शख्स हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जंगजू हैं, वो क़िताल करते हैं, लेकिन बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने तो कभी तलवार नहीं उठाया, कभी किसी से जंग नहीं की। अगर वो आती है दरवाजे पर, इन दोनों में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। मुनासिब क्या है यहाँ पे, कौन दरवाजे पर आए? मुनासिब यह कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा आ जाए इत्माम हुज्जत के लिए, क्योंकि हम अहले बैत आपसे जंग नहीं चाहते, हम यहाँ पे पुरअमन है। ये मेरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके नबी की चहेती बेटी का घर है, इसको जलाने की कोशिश ना करो, इस घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश ना करो, ये इत्माम हुज्जत के लिए ज्यादा मुनासिब है। अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आते हैं ना, तो वहां पर ये सुलह की अलामत नहीं है, अमन की अलामत नहीं है, ये जंग की तरफ पलटने का इसका ज्यादा एहतिमाल आता है। समझ में आई बात आपको? तो मतलब आपके बकौल आपका जो है वो अकीदा ये है कि 2 मिनट पहले अगर उठ के आ जाते तो वो ऐलान जंग होता, 2 मिनट बाद उठ के चले गए और जाके लड़ भी लिया। अच्छा, पहले एक बात पे जब वो दाखिल हो गए भाई जबरदस्ती, देखें जब अभी तक दुश्मन घर में दाखिल नहीं हुए, जब अभी तक एक मिनट नहीं फ्रॉड ना करो, आप मेरे फ्रॉड ना करो, आप फ्रॉड कर रहे हैं ना, मैं आपके दरमियान नहीं बोल, आप फ्रॉड कर रहे हैं ना, मुझे गलत कह रहे हैं, मैं आपके दरमियान नहीं बोल रहा। और भाई 2 मिनट
منٹ پہلے انہوں نے وہ زبردستی داخل نہیں ہوئے تھے, گھر کو آگ نہیں جلایا تھا. اچھا چلو ٹھیک. جب وہ زبردستی داخل ہو گئے ہیں گھر میں, آگ لگا کے داخل ہو, تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں, پھر ان کے بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں ہے. اوکے, جب ابھی تک وہ ابھی گلی میں ہیں, وہ کہتے ہیں ادھر سے نکل آ جاؤ ہمارے ساتھ بیعت کرو, ہم گھر کو اس گھر میں داخل ہوں گے, جلا دیں گے, ٹھیک ہے نا, گھر میں جلا دیں گے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں گھر پہ کہ جاؤ آپ لوگ چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ, یہاں یہ ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر کو کیسے تم جلاؤ گے. یہ ایک نہایت ہی منطقی ریشنل, یہاں پہ صلح کرانے کا, یہاں پہ ان کے شر کو دور کرنے کا, کہ یہاں پہ کوئی زبردستی گھر میں بھی داخل نہ ہو, امیر المومنین علیہ السلام کی بے حرمتی بھی نہ ہو. یہ بہترین طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان لوگوں نے اس کی بھی عزت نہیں رکھی, اس کی بھی عزت نہیں کی. جی آپ نے بات کر لی ہے, اب میں بول رہا ہوں تو درمیان میں کائنڈلی نہ بولیے گا. تو پہلے تو ایک بات پہ قائم ہو جائیں. پہلے آپ نے کہا کہ جو ہے حضرت علی نے اٹھ کے جو ہے ان کو گردن سے بھی پکڑا اور ان کو پھینکا بھی صحیح, اور آپ نے کہا تب کہ حضرت علی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پھر لفظ استعمال کیا, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوگی, آپ خود بھی سن لیجیے گا, تو اب آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ان کو لڑنے کی اجازت. تو ان دونوں میں سے ایک پہ پہلے بات پہ قائم ہو جائیں کہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کرنے کی اجازت. ان دونوں میں سے ایک پہلے جو ہے بات پہ قائم ہو جائیں. دیکھیں, ان کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں لڑے ان سے, خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑنے کی اجازت, ان کو دور کرنے کے لیے, ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بچانا کہ وہ کوڑے سے یا نیام سے مار رہا ہے, اس کی اجازت ہے کہ اس کو دفع کرے, لیکن اس سے زیادہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ شخص دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھ امیر المومنین علیہ السلام نے جو لڑا ہے, اس نے کیا کہ عمر کے گریبان سے پکڑ کر اس کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا, اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور وہ کس لیے کیا کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کی, اس نے نیام سے مارا ہے. سن لو بھائی, بات کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں ساری بات اور سمجھ رہا ہوں, آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ سے سیدھا سا صرف ایک بات کا جواب مانگ رہا ہوں کہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کی اجازت نہیں. اس کے ایک دونوں میں سے ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں آپ بس. اب بس سوال سن لیا نا, دوبارہ تکرار کرنے کی کیا ضرورت. اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو میں جواب دے چکا ہوتا نا, پھر کہتے ہیں میرے بیچ میں بولتے ہو. آپ بڑی لمبی بات, میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں بھائی, دوبارہ تکرار 3 بار کے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں, امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت کے لیے, لوگوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے, اپنی امامت اور خلافت کو لوگوں سے بیعت لینے کے لیے, اگر ان کے پاس انصار نہیں ہے اس شرط کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں, لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کسی کو دور کرنے اس بات کے لیے اگر لڑنا پڑے تو اس کی اجازت ہے, اور انہوں نے وہی کیا. انہوں نے خلافت کے لیے نہیں لڑا ہے, انہوں نے حکومت بنانے بیعت لینے کے نہیں لڑا ہے, لیکن وہ شخص جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نیام سے یا کوڑے سے ضربت دے رہا تھا, تو اس کو مارا ہے, دور کیا. اس بات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جو اتنی بڑی اجازت کلیم کر رہے ہیں, لمبی بات, کہ ان کو یہ کہا گیا کہ خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں ہے اور حضرت فاطمہ سے بچانے کے لیے اجازت ہے, تو اس کا کہیں پروف بھی ہوگا آپ کے پاس؟ اتنی لمبی بات ہے یہ کہ انہوں نے ان کو خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں. اس کے دلائل, اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں, میں آپ کو دکھا دوں, اس کے روایات بہت زیادہ ہے شیخ کتب میں. اپنے کے لیے لڑنے کی اجازت. ایک منٹ, او بھائی بس ایک سوال کیا نا, اس کا جواب سن لو. آپ اگر ایک پروف مانگتے ہیں کسی چیز کا, اس کے دلائل سن لو پہلے, پھر اگلا سوال کرو. میں آپ کی بات مان گیا ہوں, دلیل کے بغیر ہی میں آپ کی یہ بات, ٹھیک ہے, میں آپ کو دلیل نہیں, یہ دیکھو میں ویسے آپ کی بات مان گیا ہوں, آپ میرے لیے معتبر انسان ہیں, میں آپ کی بات مان گیا. ٹھیک ہے بھائی, سن لو. آپ نے ابھی کہا پروف دکھاؤ نا, خاموش پلیز. آپ نے ابھی پروف مانگا نا, پروف مانگا, اگر میری بات مان لیا تو آپ کی بات مان گیا ہوں جناب. آپ نے ابھی کہا کہ دکھاؤ نا, ابھی آپ نے, اور پلیز چپ کرو. ابھی اس نے کہا ہے کہ اگر خلافت کے لیے لڑنے کے لیے ان کے پاس اجازت نہیں تھی تو وہ ہمیں دکھا دو. تو چپ کرو, پھر سن لو. پھر بھائی میں نے یہ نہیں کہا. کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ اپنے گھر سے لڑنے کے لیے اجازت تھی یا نہیں تھی. اب بھائی چپ کرو پلیز, میں سمجھ گیا ہوں, 3-4 دفعہ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. آگے ایک سوال کو دیکھو, آپ کے علماء شیعہ نوجوانوں کو اجازت دیتے ہیں سوال کرنے کی؟ نہیں دیتے نا. شیعہ نوجوانوں کے سامنے کوئی آپ کا عالم دین, میں کسی کو چپ کرو پلیز, میری بات نہ کرو. علماء کوئی نہیں یہاں پر. اوکے بھائی صاحب, چاہتے ہو کہ میں کاٹ دوں آپ کا کال یا آپ سے گفتگو کروں؟ نہیں, میں نہیں چاہتا میری. اوکے, میرے گفتگو کے بیچ میں ایک لفظ بھی نہ بولو جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں, تو میرے بیچ میں نہ بولو. تو ابھی اس کا چارہ یہی ہے کہ میں خدا آپ کو ریموو کر دوں, جب میری بات ختم ہو تو میں آپ کو لے کے آتا ہوں. دیکھیں, رسول امیر المومنین علیہ السلام کو حکومت خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی, وہ بھی مشروط اگر ان کو انصار نہ ملے. کتاب سلیم ابن قیس, یہ کتاب سلیم ہے, جز نمبر 2 حدیث نمبر 1, اس میں یہ ہے, ثم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام. امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا, یا علی انک ستلقى بعد من قریش شدہ, آپ میرے بعد میرے قوم قریش سے, ابو بکر بھی قریش سے, عمر بھی قریش سے, عثمان بھی قریش سے, ابو سفیان, یہ سب
قریش تھے, ان سے آپ دشمنی دیکھیں گے, من تظاہرہم علیک وظلمہم لک, یہ آپ پہ ظلم کریں گے اور آپ کے خلاف یہ لوگ دشمنی کریں گے. فإن وجدت اعوانا علیہم فجاہدہم وقاتل من خالفک بمن وافقک, اگر تجھے یار ملے, انصار ملے, سپاہی ملے تو ان کی مدد سے ان کے ساتھ جہاد کرو, ان کو قتل کرو, ان کو دفع کرو. فإن لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك الى التهلكه, اگر تجھے انصار نہ ملے تو ان سے جہاد نہ کرنا, ان سے قتال نہ کرنا اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو قتل نہیں کرانا. فإنك مني بمنزلة هارون من موسى, تیری منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے, اور ہارون کے بعد موسیٰ نے قتال نہیں کیا. موسیٰ کے بعد ہارون نے, جب قوم نے بچڑا عبادت کی تھی اس کے نہیں کیا. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور تو ہارون پہ اقتداء کر. إِنَّهُ قَالَ لِأَخِيهِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادَ يَقْتُلُونَنِي, حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم نے بچڑے کی عبادت کی, میں نے اس کے خلاف جہاد نہیں کی کیونکہ یہ مجھے قتل کر لیتے, اور مجھے انہوں نے کمزور سمجھا تھا, مجھے کمزور بنایا تھا انہوں نے مجھے, میں اگر ان کے مخالفت کرتا تو یہ قتل کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی خلافت کے لیے. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بچانے کی لیے اجازت ہے, اس کی دلیل کا وہ ان کے فعل ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا کہ اس نے عمر کو اٹھا کے مارا ہے جب عمر نے بے حرمتی کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی. اور اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو مانتی ہے, وہ قوم جو مانتی ہے کہ انہوں نے, وہ لوگ کافر تھے جنہوں نے بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا, اس کے باوجود اس کی دفاع کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو رضی اللہ کہتے ہیں. اللہ کی لعنت ہے اس قوم پہ یا نہیں ہے؟ یہ شخص ابھی خود کہہ رہا ہے, یہ اس نے بار بار اعتراف کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ کافر تھے جنہوں نے بیت پہ حملہ کیا.